السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی نور بلوچ، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ لاہور، اور آپ سے مخاطب ہوں اپنے چینل کے ذریعے۔ میرا چینل ہے قانون سب کے لیے۔ آج ہم جس ٹاپک پہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سپرداری۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیے گا تاکہ میری آنے والی لیٹسٹ ویڈیو آپ کو مل سکیں۔ جی ہاں، آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ پولیس جو ہے وہ کسی ناکے پر کسی جگہ پر گشت کرتے ہوئے کسی بھی سسپیکٹڈ گاڑی کو، کار کو، بائک کو، کسی بھی چیز کو وہ اپنی تحویل میں لے لیتی ہے۔ سپوز کہ پولیس نے آپ کو یہ کہا کہ اس کے اوریجنل ڈاکومنٹس دکھائیں جب کہ آپ کے پاس نہیں تھے، یا پولیس کو کوئی اور شک ہوتا ہے تو وہ اپنی تحویل میں لے سکتی ہے انڈر سیکشن 550 CRPC، یعنی کہ ضابطۂ فوجداری۔ وہ جب پولیس کوئی بھی گاڑی یا کوئی بھی چیز جب اپنی تحویل میں لیتی ہے تو وہ فوراً جو ہے وہ اپنے انچارج کو اطلاع کرے گی، جو بھی وہاں پہ ان کا کنسرنڈ آفیسر ہوگا، اور اس کے بعد علاقہ مجسٹریٹ کو وہ انفارم کریں گے، بتائیں گے متعلقہ عدالت کو کہ یہ چیز جو ہے یہ ہم نے پکڑی ہے اور اس کی موجودہ صورتحال یہ ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سپوز آپ روڈ پہ جا رہے ہیں اور آپ سے پولیس والے نے ڈاکومنٹس مانگے ہیں، آپ ناکام ہو جاتے ہیں، آپ نہیں دکھا سکتے، تو پولیس کو یہ اختیار ہے کہ وہ یہ چیز جو ہے یہ آپ سے لے سکتی ہے، مطلب یہ چیز جو ہے یہ آپ سے وہ پکڑ سکتی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ ہے کہ وہ جو کیس پراپرٹی ہے، جو بھی مطلب وہاں پہ جو چیز جو ہے وہ پکڑی گئی ہے، جو متعلقہ تھانے نے پکڑی ہے اور متعلقہ علاقہ مجسٹریٹ کو بتائی ہے، اور اس کے بعد فردر یہ ہوگا کہ جب آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز آپ کی متعلقہ تھانے نے پکڑی ہے تو اس کے بعد آپ علاقہ مجسٹریٹ کے پاس جائیں گے اور اس کو اپلیکیشن دیں گے کہ جناب یہ چیز جو ہے یہ چیز ہماری پکڑی گئی ہے اور فلاں جگہ پر اس کو فلاں تھانے میں رکھا گیا ہے۔ تو علاقہ مجسٹریٹ کو آپ کس طرح سے اپلیکیشن دیں گے؟ آپ جو ہے وہ اس کا ایک فارمیٹ ہے کہ آپ علاقہ مجسٹریٹ کے نام اپلیکیشن لکھیں گے، اس میں گاڑی کا نمبر، گاڑی کا کلر، کنسرن جو بھی اس کی چیزیں ہیں، اس کے ریلیٹڈ انجن چیسی نمبر وغیرہ اس میں آپ مینشن کریں گے، اور اس کے بعد آپ متعلقہ جو ہے علاقہ مجسٹریٹ کو جب اپلیکیشن دیں گے تو وہ اپلیکیشن پہ لکھ دے گا کہ SHO ٹو رپورٹ، کہ SHO جو ہے وہ اس کی رپورٹ کرے کہ یہ اس کے پاس موجود ہے نہیں ہے، کیا اس کا بھی جو کرنٹ سٹیٹس ہے وہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہوگا وہ یہ ہے کہ پھر بندہ اس کی بھی آگے دو طریقہ کار ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اپلیکیشن جو ہے بائی ہینڈ لے کے آپ تھانے جا سکتے ہیں، اور تھانے میں جا کر آپ کو اس پہ جو ہے وہ اس کا سٹیٹس چیک کروانا ہوتا ہے۔ نہیں تو متعلقہ کورٹ جو ہے وہ آپ کو 2-3 دن کا ٹائم دے گی، ڈیٹ دے گی، اور وہ رپورٹ جو ہے وہ پولیس خود کورٹ میں جمع کروا دے گی اس نوٹس پہ جو کہ علاقہ مجسٹریٹ صاحب نے ان کو کیا ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے یہ تو، اور اس میں جب یہ چیز کا جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز جو ہے کوئی بھی آپ کی کار، گاڑی، کوئی بھی آپ کی پراپرٹی ہے، تو وہ اگر پتہ چل جاتا ہے تو علاقہ مجسٹریٹ صاحب جو ہیں وہ شورٹی بانڈ لے کر اس کو آپ کو واپس کروا سکتے ہیں، کہ اگر پھر اس کے متعلقہ کبھی بھی کوئی ایشو ہوتا ہے تو آپ کو کورٹ میں آنا پڑے گا، اس لیے شورٹی بانڈ جو ہے وہ لیے جاتے ہیں۔ جی ہاں، یہ تو تھا کہ انڈر سیکشن جو ہے وہ 523 CRPC کے تحت۔ اچھا جی، یہ تو تھا کہ اگر کوئی FIR نہ ہو اور کہیں پہ گاڑی جو ہے وہ راہ چلتے یا ویسے جو ہے وہ پکڑی جاتی ہے سسپیکٹ سمجھ کے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر FIR ہو جاتی ہے، FIR ہونے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی FIR مطلب کسی، اب گاڑی ہے 381 ہے، یعنی کہ چوری کا جو ہے وہ گاڑی چوری ہو جاتی ہے اور اس کی FIR ہوتی ہے، یا مطلب جو بندہ مطلب کہیں پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کوئی بھی ایسے کوئی جو معاملات ہیں، تو وہ اس کا کیا ہوگا؟ اس کا سٹیٹس یہ ہوگا کہ 516A CRPC کے تحت جو ہے وہ متعلقہ مجسٹریٹ جو ہے وہ لاسٹ پوزیسر یا ریئل آنر کو جو ہے وہ گاڑی ان کے حوالے کر سکتا ہے، عارضی طور پر، ٹیمپریری طور پر، انٹرم جو ہے وہ ان کو بھی دیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے
وہ 517 میں جب ٹرائل یا انکوائری جو ہے وہ اپنے اینڈ کو پہنچتی ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مالک ہے، تو اس کے بعد جو ہے یہ گاڑی اس کو دی جا سکتی ہے متعلقہ جو ہے وہ ڈاکومنٹس دیکھ کے، اور اگر وہ مالک کنسیڈر ہوتا ہے تو اس کے بعد۔ جی ہاں، اب یہ تو یہاں تک جو بات تھی۔ اب یہ ہے کہ گاڑی آپ کی کہیں پہ پکڑی گئی، اب گاڑی کے اندر جو اس کے اندر مواد تھا، سپوز اس کے اندر جو ہے شراب ہے، اس کے اندر چرس ہے، اس کے اندر دھماکہ خیز جو مواد ہے اس طرح کا ایکسپلوزو یا کوئی اور ہے، تو وہ جو ہے وہ متعلقہ کنسرن ڈپارٹمنٹ جو گورنمنٹ کے ہوں گے وہ ان کو جائے گا، اس میں کوئی ہتھیار وغیرہ ہیں وہ ان کو جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی اور چیزیں ہیں جیسے کہ خراب ہونے والی ہیں، جیسے کوئی پھل وغیرہ ہے، جیسا کہ اس میں کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ اگر وہ 2-3 دن گاڑی کے اندر موجود رہیں تو گاڑی کے اندر موجود رہنے کی وجہ سے جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہیں، تو کورٹ کے پاس یہ پاور ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو جو ہے وہ سیل آؤٹ کر سکتی ہے، اور جب کیس اینڈ ہوگا تو اس کے بعد جو ہے وہ متعلقہ جو ریئل مالک ہوگا، جو آنر ہوگا، اس کو وہ چیزیں جو ہے وہ واپس اس کی جو اماؤنٹ ہوگی وہ واپس کی جا سکتی ہے۔ اب یہ ہے کہ اس میں یہ ہے کہ کورٹ جو ہے وہ لاسٹ پوزیسر کو، مطلب لاسٹ پوزیسر بار بار ہم کہہ رہے ہیں، لاسٹ پوزیسر کا مطلب یہ ہے کہ جس کی تعویل سے، جس کے قبضے سے آخری دفعہ جو ہے وہ گاڑی لی گئی ہے۔ لاسٹ پوزیسر کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ایک چور ہے تو چور کو دے دی جائے، تو اس طرح سے نہیں ہوتا، بلکہ لاسٹ پوزیسر جو ہے وہ لیگل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر اس کا آنر ہے تو وہ بھی لیگل ہونا چاہیے، وہ اپنے ڈاکومنٹس چیک کروائے گا، وہ اپنے جی۔ یہاں پہ ایک اہم پوائنٹ ہے کہ لوگوں کے پاس جو ہے وہ لیز کی، یا لوگوں کے پاس جو ہے یہ جیسے انسٹالمنٹ وغیرہ پہ انہوں نے گاڑیاں لی ہوتی ہیں، تو ان کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ وہ متعلقہ ایجنسی جہاں سے انہوں نے لی ہیں، متعلقہ جو ہے وہ شو روم، متعلقہ دکان جو ہے جہاں سے انہوں نے وہ لی ہیں لیز پہ، وہ وہاں پہ جائیں گے اور اتھارٹی لیٹر بنوا کے آئیں گے، اور وہ جو مالک ہے وہ کہے گا کہ یہ گاڑی، یہ موٹر سائیکل یا یہ چیز میں نے اس کو جو ہے وہ قسطوں پہ دے رکھی ہے، انسٹالمنٹ پہ، یا اس نے لیز کروائی ہوئی ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ اگر جج صاحب مطمئن ہوتے ہیں، سیٹسفیکشن آف دا کورٹ وہ ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ گاڑی واپس کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اب سپوز گاڑی، اس کے کچھ مطلب ضروری عوامل ہیں کہ جس کے تحت جو ہے وہ متعلقہ مجسٹریٹ صاحب گاڑی جو ہے وہ حوالے کر سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی کوئی گاڑی ہے، آپ کی کوئی بس ہے، آپ کا کوئی ٹرک ہے، آپ کا کوئی بھی وہیکل ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو تھانوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، تھانوں میں اگر آپ کا وزٹ ہوا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے کھلے آسمان کے نیچے وہاں پہ گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، تو صاف ظاہر ہے اگر 2-4-10 دن وہاں پہ کھڑی رہے گی تو وہ تباہی ہو جائے گی اس گاڑی کی، تو اس لیے جو ہے وہ مالک کہہ سکتا ہے، بتا سکتا ہے کہ جناب میری گاڑی کا جو ہے وہ خراب ہونے کا وہاں پہ خدشہ ہے اور ناقابل تلافی جو ہے وہ اس کا میرا نقصان ہو جائے گا، تو اس لیے وہ اس کو مجسٹریٹ صاحب جو ہے وہ اپنی سیٹسفیکشن کے بعد جو اس کو دے سکتے ہیں متعلقہ مالک کو۔ اور اس میں دوسری بات جو ہے وہ میں ایڈ کرتا چلوں کہ اگر کسی کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہوئے اور وہ کورٹ کو سیٹسفائی نہیں کر سکتا، تب تک اس کو گاڑی نہیں ملے گی جب وہ متعلقہ عدالت کو اپنے ڈاکومنٹس نہیں دے دیتا، کیونکہ سپرداری جو ہے وہ عدالت نہیں کرنی ہوتی، اور جب تک عدالت جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوگی تو کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو آپ کی جو ہے وہ گاڑی مل سکے۔ جی ہاں، اگر آپ مالک ہیں تو آپ کے پاس ضرور اس کے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اس کی اوریجنل بک آپ کے پاس ہوگی، اوریجنل فائل آپ کے پاس ہوگی، ٹرانسفر لیٹر ہوگا، اگر اوپن لیٹر پہ بھی ہے تو وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ان معاملات سے بچنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ جیسے ہی آپ کو نئی گاڑی خریدا کریں، جیسے ہی کوئی بھی گاڑی خریدا کریں تو اپنے نام کروا لیا کریں۔ اس کے علاوہ جیسے کہ میں نے باقی چیزیں آپ کو بتا دی ہیں کہ اگر کوئی اس میں سے کوئی ایسا مواد برآمد ہو جاتا ہے جو جیسا کہ شراب ہے یا چرس ہے یا اس طرح کی جو دوسری چیزیں ہیں، تو ان کو جو ہے وہ ڈسپوز آف کر دیتی ہے گورنمنٹ، جو متعلقہ اس کے ادارے ہوتے ہیں۔ تو اس کا لب لباب جو سیاق و سباق ہے وہ یہی ہے کہ سپرداری جو ہے وہ آپ کی چیز جو ہے جب پولیس پکڑتی ہے
تو آپ کی چیز کو آپ کے حوالے کرنے کے لیے ایک لیگل پروسیجر ہے جس کو سپرداری کہتے ہیں، اور اگر آپ ریئل اونر ہیں یا لاسٹ پوزیسر ہے تو کورٹ کے تھرو آپ اپنی چیز لے سکتے ہیں۔ مزید اگر آپ کو کوئی اس میں مسئلے مسائل ہوں تو آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ نیچے میرا نمبر دیا گیا ہے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ والسلام۔